حمید مجید۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر انسان میں دو طرح کی شہوت رکھی ہے، ایک شہوت بدن اور دوسری شہوت شرمگاہ۔ بھوک لگے تو شہوت بدن کو پورا کرنے کے لیے رزق حلال کھانے کا حکم دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جیسا بھی کھانا ملے حلال ہو یا حرام تو وہ کھا جاؤ، بلکہ شریعت نے اس بات سے منع کیا ہے اور رزق حلال کھانے کا ہی حکم دیا ہے۔ جو شہوت شرمگاہ ہے یہ اصل میں بقائے نسل انسانی کا ایک سبب ہے، اور اس میں بھی یہی حکم ہے کہ اپنی شرمگاہ کو غلط جگہ پہ استعمال نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو جنت کی بشارت اور ضمانت دی ہے جو زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دیتا ہے کہ میں اسے غلط استعمال نہیں کروں گا۔ مسئلہ طلاق جو ہے، یہاں سے کچھ لوگوں کو مغالطہ لگا ہے کہ طلاقیں دو ہیں، تیسری ہے ہی نہیں، جبکہ شریعت اسلامیہ کا یہ قانون ہے کہ طلاقیں دو نہیں بلکہ طلاقیں کتنی ہیں؟ تین۔ یہاں سے جو کہا گیا کہ طلاقیں دو بار ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسی طلاقیں جن کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ طلاقیں کتنی ہیں؟ سنت عمل یہ ہے کہ اگر طلاق دینا ہے تو ابتدا میں طلاق ہے ہی نہیں۔ شرائط آگے پڑھیں گے 5ویں پارے میں سورۃ النساء میں۔ پہلے میاں بیوی ایک دوسرے کو، میاں صاحب سمجھائیں وائف صاحبہ کو، جو مسئلہ ہے حل کیا جائے، دونوں بیٹھ کے مسئلے کو حل کریں۔ اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے، یا پھر اس سے بستر جدا کرے، ہلکی پھلکی سزا دے، سمجھائے۔ اگر پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو تو فریقین میں سے میاں بیوی کے خاندان سے ایک ایک سمجھدار بندہ لے کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ اگر پھر بھی حل نہ ہو، یہ ساری صورتحال سمجھانے کے بعد، زبانی سمجھایا ہے، بستر الگ کیا ہے، ہلکی پھلکی سزا بھی دی ہے، بڑوں نے سمجھا بھی دی ہے، پھر بھی وہ کہتی ہے نہیں میں طلاق ہی لینا چاہتی ہوں، اور یہ بھی اس بات پہ مصر ہو گیا ہے کہ میں نے طلاق ہی دینی ہے، اب شریعت کہتی ہے کہ ایک طلاق دے۔ کیا کرے؟ ایک طلاق دے۔ ہمارے ہاں چونکہ دین سے بڑی دوری ہے اور مسائل ہم اپنے احباب کو سکھاتے نہیں ہیں، ابتدائی ساری باتیں ختم، کیا سمجھانا، کیا لینا، کیا دینا، چل میں نے پانی مانگا اور اس نے پانی نہیں دیا، اور میں نے کھانا مانگا اس نے کھانا نہیں کھلایا، میں نے کپڑوں کو کہا تھا اس نے دھوئے نہیں، چل میری طرف سے تجھے 50 طلاق۔ واہ بھائی واہ، کیا بات! اب کیا کرے؟ کوئی کہتا ہے 100 طلاق، کوئی 50، کوئی 10، کوئی 20، 3 سے پہلے تو سٹاپ ہی نہیں ہے، چل فارغ، 3 بار کہہ دیا جی، غصے میں تھا۔ اب کیا ہے؟ مولانا صاحب کوئی مسئلہ نکالو جی۔ اب مولانا صاحب کیا مسئلہ نکالیں گے جب شریعت نے کہہ دیا ہے کہ بھائی تیری صلح ہو سکتی ہے الطلاق مرتان، کتنی طلاقوں کے بعد؟ 2۔ اگر سنت کے مطابق طلاق دی جائے، ایک طلاق کے بعد ہی لیول صحیح ہو جاتا ہے، جو بلڈ پریشر آئی تھا نا وہ نارمل ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ بچے ہیں، یہ کدھر جائیں گے؟ ان کو ناشتہ کون بنا کے دے گا؟ کھانا، کپڑے، معاملات، گھر کا سارا نظام، تو جو شیطانی وسوسہ تسلط تھا وہ کیا ہو جائے گا؟ برابر۔ ایک طلاق کے بعد فوراً مزاج صحیح ہو جائیں گے اور صلح ہو جائے گی، معاملہ ختم۔ چونکہ شریعت کے خلاف کام کیا جاتا ہے، وہ اس کی سزا پھر یہ ہے کہ طلاق تو ہر صورت میں ہو جائے گی۔ سنت یہ تھا کہ ایک ایک کر کے دیتا طہر میں، یعنی عورت مخصوص ایام سے پاک ہوئی ہے، اب اس کے قریب نہ جائے، پھر طلاق دے دے، اور آئندہ پھر 1 ماہ کے بعد، پھر 1 ماہ کے بعد تو یہ طلاق ہو جاتی۔ اب اس نے خلاف شریعت کام کیا ہے کہ تینوں طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں، اس کی وجہ سے یہ گناہ گار ہے، سنت کی خلاف ورزی کی ہے۔
لیکن یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، ہمارے جتنے امام ہیں، ابو حنیفہ صاحب ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی، چاروں مسلک کے علماء اس بات پہ متفق ہیں اگر تینوں طلاقیں اکٹھی دیتا ہے گناہ گار ہے، خلاف شریعت کام اس نے کیا ہے، شریعت کا مذاق کیا ہے، لیکن طلاقیں کتنی واقع ہو جائیں گی؟ تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ بات سمجھ رہے ہو؟ یہاں سے کچھ دوستوں کو مغالطہ لگا ہے کہ بھائی جب طلاق ایک تھی تو اس نے کیوں دی ہے اس طرح؟ بھائی سنت عمل یہی ہے، اگر ایک بندہ ایک سنت کے خلاف کام کرتا ہے تو کیا اس پہ شریعت جاری نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ اب طلاق ہو گئی ہے جی، پھر ان دوستوں کا تقاضا یہ ہے کہ ایک محفل میں 3 دی جائیں یا 50 دی جائیں تو ایک ہی ہوتی ہے۔ ایک محفل میں 3 طلاقیں اگر دی جائیں تو وہ ایک ہی شمار ہوگی۔ ابھی ہم نے مغرب پڑھی ہے، ایک ہی امام صاحب تھے اور آپ بھی سارے مقتدی تھے، وقت بھی ایک ہی تھا، مسجد بھی ایک ہی ہے، ایک رکعت پڑھ کے ہم نے سلام پھیر دیا۔ کتنی پڑھی؟ ایک محفل میں 3 پڑھیں تو ایک بنے گی کہ 3؟ نہیں سمجھا؟ 3 لاکھ کسی سے قرض لیا ایک ہی محفل میں، ابھی اسے 1 لاکھ واپس کرنے ہو جائے گی، بس پورا ہو گیا۔ 3 لاکھ لے کے بندہ مکر جائے، 3 ایک محفل میں لیا جائے تو 1 ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ کوئی مثال عقلی نقلی شرعی کوئی دلیل، ایک مثل پیش کی جائے کہ یہ 3 تھی اس کو 1 کہا گیا، بات سمجھ رہے ہو؟ کوئی ایسی نہ شریعت میں نہ عقلاً نہ نقلاً، تو کہاں سے یہ مغالطہ لگا ہے؟ آخر وہ دوست بھی بڑے قابل احترام ہے، مغالطہ کہاں سے لگا ہے؟ مغالطہ لگا ہے جی حدیث رکانہ سے کہ طلاقیں دے دی تھی اور کہا گیا، رسول اللہ نے کہا جا اپنی صلح کر لے، تو 3 طلاقیں دی تھی اس نے تو صلح فرما دیا گیا تو لہٰذا ایک ہی ہوئی نا، تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا صلح کر لے۔ اصل میرے بھائی جان جو حدیث رکانہ ہے اس میں محمد بن اسحاق شین کھڑا ہے، جاگ رہے ہو؟ اس میں جو راوی ہے کون ہے؟ محمد بن اسحاق، سنی نہیں ہے، شیعہ راوی ہے۔ کون سا راوی ہے؟ شیعہ۔ تو اصل بات جو سمجھنے کی وہ یہ ہے، اہل تشیع کے نزدیک 3 طلاقیں دو یا 200، وہ کہتے ہیں بس جیڑی تھوڑی قسمت دی تھوڑے نال لگ گئی یا ہمیشہ واسطے تھوڑے نال ہے، بس اب کوئی طلاق والی بات نہیں۔ وہ کہتے ہیں 3 ہو یا 50 ہو یا 100 ہو، بس طلاق ہے ہی نہیں، یہ تمہارے ساتھ ہے تا حیات۔ فرقہ ظاہریہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک محفل میں دی جائیں تو ایک ہی شمار ہوگی۔ مرزائیوں کو دیکھیں، وہ بھی کہتے ہیں 3 طلاقیں ایک محفل میں دیں گے تو ایک ہی ہوگی۔ یہ ہمارے کچھ بھائی ہیں اچھے ہیں، ان میں کچھ اچھے اصحاب بہت سارے ہیں، لیکن ایک مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے، کچھ چھوٹے موٹے مسائل میں ہوتا رہتا ہے، لیکن اس میں یہاں آ کے ان ہمارے بھائیوں کو بھی مغالطہ لگا ہے، اہل حدیث بھائیوں کو بھی یہاں سے مغالطہ لگا ہے۔ توحید میں ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اس مسئلے میں آ کے ان کو بھول ہوئی ہے، اور یہ مسئلہ حدیث رکانہ جو پیش کی جاتی ہے استدلالً، اس میں محمد بن اسحاق شیعہ راوی موجود ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں شیعوں کے دروازے پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ صحابہ کا دروازہ چھوڑیں گے تو پھر کدھر جانا پڑے گا؟ پھر ادھر جانا پڑے گا۔ اگر صحابہ کے دروازے پہ رہیں گے تو پھر شین کے دروازے کی طرف بھی جانے کی ضرورت نہیں، خارجیوں کے دروازے پہ جانے کی بھی ضرورت نہیں، اور اسی طرح جو اسلام سے دور ہیں ان کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح میرے بھائی جان قرآن نے بھی مسئلہ ایک بیان کیا ہے کہ 2 طلاقوں کے بعد، سن رہے ہو کہ نہیں، 2 طلاقوں کے بعد صلح ہو سکتی ہے، 1 طلاق کے بعد بھی صلح ہو سکتی ہے، دوسری کے بعد بھی صلح ہو سکتی ہے، اور اگر اس نے تیسری طلاق دے دی ہے تو اب صلح نہیں ہے۔ تیسری طلاق کی دلیل ہمارے پاس قرآن کے اندر ہی موجود ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ آگے پڑھیں گے جی، اور جب بندہ کوئی تیسری طلاق دے دیتا ہے تو اب وہ پہلے خامد کے لیے عورت کیا ہو گئی؟ حرام۔ اب وہ عدت گزارے گی، من بعد، تیسری طلاق کے بعد عدت گزارے گی، حتی یہاں تک کہ تنکح زوجا غیرہ، کہ وہ نکاح کرے کسی اور خامد سے۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ اور سنیں، یہ ہے شرعی حلالہ، اس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اس حلالے کا عنوان دے کر اندر ایک حرامہ بھی کیا جاتا ہے، بہت خلاف شریعت کام۔ جانتے بیٹھے ہو کہ نہیں؟ یہ مسئلہ دوبارہ نہیں عرض ہوگا پورے دورے میں، جو مسائل سورۃ بقرہ میں ساری تفصیلیں آ رہی ہیں، آگے پھر چلتے جائیں گے، یہ ذہن نشین کر لیں۔ جو شرعی حلالہ ہے وہ قرآن سے ثابت ہے،
جو شرعی حلال ہے اس میں چند شرائط ہیں، ذہن کو حاضر رکھیں۔ اللہ نہ کرے طلاق ہو گئی 1 2 3 تینوں طلاق اکٹھی ہوئی یا سنت کے مطابق ہوئی، عورت فارغ ہو گئی، اب عورت کیا گزارے گی؟ عدت۔ طلاق کے بعد عدت کتنی ہے؟ 3 ماہ۔ اگر وہ امید سے نہیں ہے تو 3 ماہ عدت گزارے گی، امید سے ہے تو وضع حمل اس کی عدت ہے، یعنی جب بچے کی ولادت ہوگی تو پھر آگے نکاح کر سکتی ہے، پہلے نہیں ہے۔ اب اس کی عدت مکمل ہو گئی ہے، 3 ماہ اس کی عدت گزار لی ہے، اور نیا رشتہ آ گیا ہے، بچی تھی، کوئی مسٹیک ہو گئی، کوئی جذباتی خامن تھا، کوئی جس سے بھول ہو گئی تو بیچاری کو طلاق ہو گئی۔ اب ایک معقول سا رشتہ برادری سے، قریبیوں سے اچھا کوئی سامنے آ گیا ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا چلو یار ابھی اس کی عمر نہیں ہے تو رشتہ ایک معقول مل رہا ہے، کر دو یہاں۔ اب جو یہاں رشتہ کرنا ہے یہ ذرا مسئلہ سمجھیں، اس میں شرط لگانی ہے 1 ماہ کی، 1 سال کی، 1 ہفتے کی، 3 دنوں کی، شرط لگانا حرام ہے۔ اب جو دوسرا نکاح ہم کر رہے ہیں اس بیٹی کا، بہن کا، یہ بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی قید کے وہاں نکاح اس نیت سے کریں گے اللہ کرے اس کا گھر یہاں کیا ہو جائے، بس آباد ہو جائے۔ اب شادی ہو گئی اس نیت سے کہ یہاں آباد ہو جائے۔ اب گزرا سال، گزرے 5 سال، گزرے 10 سال، خامد صاحب حادثاتی طور پہ فوت ہو گئے، یا بیچاری کو پھر قسمت جو ستائی ہوئی تھی پھر طلاق ہو گئی، چاہے وہ جتنے عرصے بعد ہوئی ہے۔ اب شریعت کہتی ہے کہ دوسری جگہ نکاح بھی ہو گیا اور تنکح زوجا غیرہ، اور وہاں پہ شرعی تقاضا میاں بیوی والا بھی پورا ہوا، کچھ عرصہ وہاں مقیم بھی رہی اپنے دوسرے گھر میں، اور اتفاقی طور پہ خامد فوت ہو گیا یا وہاں سے بھی کچھ عرصے کے بعد طلاق ہو گئی۔ اب عدت گزرنے کے بعد پہلے خامد سے اب دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو شریعت کہتی ہے کہ اجازت ہے، اس کی اجازت ہے۔ تو جو انہوں نے نکالا نا کچھ مہربانوں نے کہ طلاق کے بعد آ جاؤ ایک نیا راستہ کھولیں اور 3 دنوں کے لیے آپ کی سیٹنگ کریں، عقلاً نقلاً بالکل حرام، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جو یہ مروجہ حلالہ ہے، 3 دن کا، ہفتے کا، ایک عورت کا مخصوص ٹائم کے لیے کسی سے نکاح کرنا ہے، یہ بالکل حرام ہے۔ کروانے والے پہ بھی سرکار نے لعنت فرمائی اور کرنے والے پہ بھی لعنت فرمائی، اور جو گواہ بنتا ہے اس پہ بھی لعنت فرمائی، سمجھ رہے ہو بھائی؟ تو یہ جو مروجہ حلالہ ملاؤں نے نکالا ہے یہ بالکل حرام ہے، جو شرعی حلالہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے کہ دوسری جگہ پہ جب نکاح ہوگا تو وہاں پہ کوئی شرط نہیں ہوگی ہفتے سال کی، اتفاقی طور پہ حادثاتی طور پہ خامد فوت ہو گیا یا سال 2 سال کے بعد پھر بیچاری کو طلاق ہو گئی، اب عدت گزرنے کے بعد وہ پہلے خامد سے نکاح کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ اچھا اب تھوڑی سی اور توجہ چاہتا ہوں، پھر کتنے میں بیٹھے یہ مسئلے پکا لیں اور آگے تھوڑے تھوڑے سنائی بھی کریں۔ اگر عورت کو طلاق ہو گئی اس کی عدت 3 ماہ ہے، سن رہے ہو؟ اگر امید سے ہے تو وضع حمل ہے، ایک بچی کا نکاح ہوا ہے ابھی رخصتی نہیں ہوئی، سن رہے ہو بھائی؟ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تو اس کو طلاق ہو گئی یا اس کا خامد اتفاقاً فوت ہو گیا، گھر سے نکلے ہیں حادثاتی طور پہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا، خامد اس کا فوت ہو گیا، ابھی خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تھی جو میاں بیوی کا خاص تقاضا معاملات ہوتے ہیں، ابھی وہ پوزیشن نہیں آئی تھی، تو اب اس کی عدت، اب اس عورت کی عدت نہیں ہے، سن رہے ہو بھائی؟ ایسی عورت کی پھر عدت نہیں ہے، رخصتی نہیں ہوئی تب بھی اگر ہو گئی ہے اور میاں بیوی کے جو شرعی معاملات ابھی وہ موقع نہیں ہوا، اس سے پہلے طلاق ہو گئی یا خامد فوت ہو گیا ہے تو اس کی عدت نہیں ہوگی، اس کا جہاں جی چاہے پھر دوبارہ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ پتہ نہیں کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ایک مسئلہ ضمن میں پڑھیں گے خلو کا، وہ بھی سن لیں پھر ترجمہ کرتے جائیں گے۔ خلو کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر ایک عورت خامد سے مطمئن نہیں ہے، اس کا رویہ ایسا ہے آئے دن مارنا، بےزتی کرنا، پریشان کرنا، بیچاری بڑی پریشان ہے، کہتی ہے میں اس کے ساتھ اب گزارا مزید نہیں کر سکتی، تو اب کیا کیا جائے؟ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا۔ ایک مسئلہ یہ بھی سن لیں، کچھ ایسی جاہلانہ باتیں تھیں کہ طلاق جب دی جاتی تو خامد کہتا جو کچھ میں نے پیسہ ویسا دے رکھا ہے سارا مجھے واپس کر، شریعت کی تھی وہ واپس لینے کی اجازت نہیں ہے، جو دے دیا سو دے دیا، چاہے قنطارن خزانے کا ڈھیر تو نے دے دیا تھا، بس اب تجھے واپس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ جو خلو کا مسئلہ ہے وہ اس حد تک ہے کہ عورت
عورت اگر خود ادروئے خود طلاق لینا چاہتی ہے کہ میرا اس سے گزارا نہیں ہے تو جو حق مار دیا تھا وہ اگر واپس کر دے، آدھا کر دے یا پورا کر دے، تو بہرحال وہ دے کے اپنا خلو کروا سکتی ہے، اپنے خامد کو مطمئن کرے کہ یہ حق مار سارا واپس لے لو یا آدھا لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ تو اب اگر خامد راضی ہو گیا تو اسے کیا کر دے، طلاق دے دے۔ تو یہ ہمارا ایک عدالتی نظام چلتا ہے، عدالتی نظام کہ میاں صاحب نو پتہ ہی نہیں کہ بیرو بیر لاہور، یہ سمجھتے ہو گالے بھی پتہ نہیں ہوتا پتہ ہے کہ نہیں ہاں نوٹس تو بغیر گھر والا بیچارہ گیا ودا گا پچھو درخواست ہوگی نا تو وہ بیچارے پتہ ہی نہیں لگا بھائی پچھو کسی کیتا کہ نہیں، ادھر سے پتہ چلا ہے کہ وہ جناب چل بھائی تیری فارغ لکھی گئی بھائی اوارڈ گواڈ لگا اچھو بندے دسیا بھائی چل بھائی تیری وکٹ اڑ گئی بھائی۔ اچھا وہ اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو نکاح کی گرہ ہے اس کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے، اگر وہ خود کھولے تو ٹھیک ہے، ورنہ جب اس آخے کہ میں کو قبول ہے، اب میں کو قبول ہے تو ہون اور کہند اختیار بھی نہیں ہون ادھا ہی اختیار ہے۔ بات سمجھ رہے ہو، شرعی مسئلہ اسی طرح ہی ہے۔ جج صاحب بھی بغیر تحقیق کے اور اس کی اجازت کے وہ وہاں پہ نہیں حکم جاری کر سکتے کہ خامد کو پتہ ہی نہیں ہے اور وہاں پہ طلاق لکھ دیں، نہ جج صاحب کو اختیار ہے نہ کسی اور کو، جب تک وہ ہاں اگر ایک بندہ ستاتا ہے بساتا بھی نہیں ہے اور تنگ کرتا ہے اس کے اور بہت سارے حل ہیں، وہ تو حل کے بلا لمحہ پا دو جو چلتے والے کر دو اکو میں تو میڈیکل کر کے 10 بھائی بسیندا یا کوئی اور گال، تو یہ بھی غیر اخلاقی کام ہے۔ ایک والدین کو ستانا کہ بچی بیچاری نہ اس کا خرچہ دے رہا ہے، نہ گھر لا رہا ہے، نہ اسے بسا رہا ہے، نہ طلاق دے رہا ہے، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ شریعت کہتی ہے اگر تو اس کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے تو اچھے انداز سے گزار، یہ نہیں تو پھر اسے کیا کر دے، فارغ کر دے، بیچاری کو لٹکا تو نہیں نا۔ یہ تو یہودیانہ کام ہے کہ وہ طلاق دیتے تھے، جب عدت پوری ہونے لگتی پھر اسے کہتے چل تو میری وائف ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ مسئلہ آیا تو اللہ نے یہ مقام اس وقت نازل کیا ان حرکتوں پر جو یہودی کرتے تھے۔ بھائی بات سنو، یہ نہیں ہے کہ 100 طلاقیں دو، عدت گزرنے لگے پھر صلح کر لو، ایسا کام نہیں ہے۔ رکھنا ہے تو عزت سے رکھو ورنہ اسے چھوڑ دو تاکہ بیچاری آئندہ زندگی اپنی آسانی سے گزار سکے۔ پتہ نہیں سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا چلے جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس پھر اصل ہمارے آئین میں ہاں تو خامد نے اس کو دے دیا ہے، ہاں تو یہ شرعی طور پہ تو نہیں ہے اس طرح معاملے، خامد کی اجازت ضروری ہے، نہیں جان بوجھ کے تو نہیں جان ہاں اڈے نہیں پھر نہیں پھر اس نے اختیار ہے، پھر جڑا وقت دا قاضی ہے اس نے اختیار ہاں پھر اختیار اس قاضی صاحب نو یا جج صاحب نو، اگر ایک بندے نو نوٹس جاندا ہے تو جان بوجھ کے پھر شرارتہ کردا ہے، پھر جڑا وقت دا قاضی ہے پھر اس میں اختیار شرعی طور پہ جو فیصلہ کر سکتا ہے اس بارے۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان، طلاق کے 2 بار ہیں۔ یہاں سے ایک مسئلہ کچھ عرصہ بڑا چلتا رہا، طلاق کا ہم دو جی ٹھڈیوں دو ہے۔ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس پہ بہت بڑا ایک اعزازی فضیلت حاصل کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا اعزاز ہمیں تو آج تک نہ سمجھ آیا۔ اصل بات اتنی ساری ہے جو میں نے عرض کر دی ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق کے 2 ہیں، یعنی ایسی طلاقیں جن میں صلح ہو سکتی ہے، رجوع۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پھر یا تو روک لیا جائے شرعی دستور کے مطابق، او تسریحٌ بِإِحْسَانٍ، یا رخصت کر دیا جائے اچھے طریقے کے ساتھ، اسے پریشان نہ کرو، یا بیوی بنا کے رکھو یا رخصت کر دو بیچاری آگے کہیں گھر آباد ہو جائے۔ دیکھو میں تو یہ کہتا ہوں شاید اتنی وکالت اللہ نے قرآن میں مرد کی نہیں کی جتنی عورتوں کی کیا۔ سن رہے ہو بھائی کتنے بڑے فضائل، یہ ساری باتیں عورت کی عزت کے لیے ہیں اور اس کی مقام دلانے کے لیے ہیں کہ اللہ نے اس کو بڑی عزت دی ہے جی۔ فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا، اور نہیں جائز تمہارے لیے یہ کہ لے لو اس میں سے مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، جو دیا تھا تم نے نکاح کے ٹائم، جو کچھ اپنی بیوی کو دے رکھا ہے اب طلاق کے موقع پہ اس سے وہ لینے کی اجازت نہیں ہے، بس جو گزر گیا وقت گزر گیا۔ الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ دونوں ڈریں کہ نہ قائم کر سکیں گے وہ اللہ کی حدوں کو، اب خلا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر ڈرو تم یہ کہ نہ قائم کر سکو گے
دے اللہ کی حدوں کو، فلا جناح علیہما تو کچھ گناہ نہیں ان دونوں پر، فی مفتدت بھی اس معاوضے میں جو بطور فدیہ دے عورت، یعنی عورت کہے اب تیرا میرا گزارا نہیں ہو سکتا، میں بار بار بے ادبی کر کے گناہگار نہیں ہونا چاہتی، اور تیرا رویہ بے چنی آج سب کو جگہ دو نا بھائی، مارم کو جگہ دو، دیکھا کرو یار بابے حاجی نہ گپا ٹھکندے بیٹھے۔ آگے سنے بھائی، فرمایا وہ خلو کر سکتی ہے، پیسے یعنی حق مار اور اس سے کم پیسے دے کر رخصت لے سکتی ہے، تو خلع کے اندر بھی جو عدت ہے وہ 3 ماہ ہے۔ تلک حدود اللہ، اور یہ ضابطے اور قوانین ہے کس کی طرف سے؟ اللہ ہی کی طرف سے یہ قوانین ہے۔ فلا تعتدوا، اور نہ تجاوز کرنا ان سے شرعی احکامات سے۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو کوئی تجاوز کرتا ہے اللہ کی حدوں سے، فاولئک هم الظالمون، ایسے لوگ ظالم ہیں جو شرعی قوانین کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ ہے کہ تیسری طلاق۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے بیوی کو، پیچھے کتنی ہو گئی تھی؟ 2، اور یہ کون سی آ گئی؟ تیسری طلاق۔ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو نہیں ہے حلال ہوگی اس کے لیے، من بعد تیسری طلاق کے بعد، اب اس کے لیے حلال نہیں ہے پہلے خاوند کے لیے، حتی یہاں تک کہ تنکح زوجا غیرہ، عدت گزرنے کے بعد اس کا نکاح کر دیا جائے کسی اور خاوند کے ساتھ، اس کو زوج مل جائے اور یہ اس کی زوجہ بن جائے، جو شرعی معاملات ہیں وہاں زندگی گزاریں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر طلاق دے دے اس کو تو نہیں ہے گناہ ان دونوں پر، یعنی اتفاقی طور پہ بیچاری کو وہاں سے بھی طلاق ہو گئی یا خامد فوت ہو گیا ہے تو پہلے سے ملنا چاہے تو اب مل سکتی ہے۔ أَن يَتَرَاجَعَا، یہ کہ رجوع وہ کر لیں آپس میں، إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللہ، اگر وہ جانیں گے کہ قائم رکھ سکیں گے دونوں اللہ کی حدوں کو۔ اب اگر ان دونوں کے ذہنوں میں اصلاح ہو چکی ہے، اب اگر پہلے خاوند سے وہ سلو کرنا چاہتی ہے تو شرعی طور پہ اجازت ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں اور ضابطے ہیں، يُبَيِّنُهَا، جن کو بیان کرتا ہے اللہ کریم، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے جو دانش مند ہیں اور اللہ کے قوانین کا احترام کرتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تک طلاق دے دو تم عورتوں کو پھر پوری ہونے کو آئے ان کی عدت، فَأَمْسِكُوهُنَّ، پھر یا تو روک لو انہیں، بِمَعْرُوفٍ، شرعی طریقے کے مطابق، ایک طلاق اور 2 طلاقوں کے بعد عدت کے اندر اگر تم رجوع کرنا چاہو پھر روک سکتے ہو، دوبارہ ان سے سلو کر لو، او سرحو بمعروف، یا انہیں رخصت دے دو اچھے طریقے سے، یعنی فارغ مستقل کر دو۔ ولا تمسکوهن ضرارا، اور نہ روکے رکھو انہیں ستانے کے لیے، نہ گھر بناتے ہو نہ بیچاری کو طلاق دیتے ہو، یہ کام نہ کرو۔ لتعتدوا، تاکہ تم زیادتی کرو اس پر، یہ کام نہ کرو۔ ومن یفعل ذلک، اور جو کرے گا ایسا کام اس بیچاری کو ستانے کے لیے، فقد ظلم نفسہ، در حقیقت ظلم کر رہا ہے وہ اپنے اوپر، یعنی آخرت میں سوائے اسے شرمساری کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور نہ بناؤ احکامات الہیہ کو کھیل تماشا۔ یہ جو طلاق کے مسائل ہیں یا گھر کی زندگی گزارنے کے مسائل ہیں، ان کو ہنسی مذاق نہ بناؤ، ان کا احترام کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور یاد کرو اللہ کریم کا احسان، علیکم، جو اس نے تم پر کیا ہے، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ، اور
اور اس کو بھی کہ اس نے اتاری ہے تم پر بڑی عظیم کتاب، والحکمہ اور پیغمبر کی سنت بھی اس نے تمہیں دی ہے۔ سن رہے ہو، کتاب کا الگ ذکر ہے اور حکمت۔ علامہ انور شاہ فرماتے ہیں جب کتاب کی صفت حکمت آئے تو مراد پیغمبر کی سنت اور شریعت ہوتی ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے، اس نے تمہیں کتاب بھی دی ہے اور پیغمبر کا فرامین اور سنت والا مضامین بھی دی ہیں۔ یعظکم بھی، جس کے ذریعے نصیحت کرتا ہے تم کو اللہ اور اس کا رسول۔ واتقوا اللہ، چاہے طلاق اور عدت کے مسائل ہیں ان میں بھی ڈرتے رہنا ہے تو کس سے؟ وَاعْلَمُوا، اور اچھی طرح جان لو، ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک میرا اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب طلاق دے دو تم عورتوں کو، یعنی ایک طلاق دی یا دو، اب کیا کرنا ہے؟ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر پوری کر لیں وہ اپنی عدت۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو نہ روکو انہیں، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اس سے کہ وہ نکاح کر لیں سب کا شوہروں سے۔ یعنی اگر ایک دوسری جگہ اس کا نکاح ہوا تھا وہاں طلاق ہو گئی، اب پہلے خامن سے وہ سلو کرنا چاہتی ہے، نکاح کرنا چاہتی ہے، تو اسے نہ روکو، ہو سکتا ہے اللہ کرے یا اس کا گھر بن جائے۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ راضی ہوں وہ دونوں آپس کے اندر جائز طریقے سے شرعی دستور کے مطابق۔ ذالک یوعظ بہ، یہ نصیحت کی جاتی ہے اس کے ذریعے، من کان منکم یؤمن باللہ، اس کو، اس کے لیے جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے کس پر؟ اللہ ہی پر، والیوم الآخر، اور وہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے۔ ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، کیا خوبصورت کلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اب اگر وہ نکاح ثانی کرنا چاہتی ہے، ذالکم، یہ تمہارے لیے، ازکیٰ لکم، زیادہ پاکیزگی اور صفائی کی بات ہے، واطہر، اور اس میں بڑی پاکیزگی ہے، اشارہ ہے اگر عورت کا نکاح نہیں کرو گے، ابھی وہ جوان ہے، تو جب اسے ضرورت پڑے گی تو مسٹیک ہوگی تو پورے گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ اس لیے میں اللہ نے راستہ جو نکالا ہے نکاح والا، ازکیٰ لکم واطہر، یہ پاکیزہ بھی ہے اور بڑا بہترین بھی ہے، اسی پہ عمل کیا جائے۔ کتنی برکت ہے نکاح کے اندر، آدھا ایمان اللہ نے نکاح میں رکھا ہے اور آدھا جو ہے ایمان وہ سارا باقی معاملات کے اندر ہے۔ سنتے بیٹھے ہوگے؟ چلو جناب، فرمایا واللہ یعلم، اور اللہ ہی جانتا ہے ان مصلحتوں کو، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اگر بندہ کل ہی ران ہو گیا تو ایک ادھی دنیا جڑی ہے دماغی مریض بن جاتی، یہ ہے کہ نہیں؟ تنہائی بڑی مشکل ہے۔ اللہ نے میاں بیوی کا جو سیٹ اپ بنایا ہے، یہ تے اللہ تعالیٰ گڈی چلائی رکھی ہے، خاص طور تے جڑا آخری وقت ہے نا جی بندہ بڑھا ہو جاتا تو اس وقت بڑی ضرورت ہوتی انسان دونوں میاں بیوی نو، وہ تنہائی انتہائی مشکل ہے بھائی۔ جڑے بیچارے ہیں تنہا، اللہ انہوں نے صبر دے، جنہوں دی ودیاں اللہ انہوں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کہیں بڈھے بابے سے ڈانگا چاہیے ودے ہوندے اس آخری وقت بھی سویرے ناشتہ تا کرے سن تو بڑھا کے کرا گے۔ چلو جی، تو فرمایا یہ اللہ کریم کی طرف سے خاص ایک نعمت ہے جناب۔ والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو۔ یہ جو فیشن چل پڑا ہے، میں دودھ نہیں پلا سکتی، کیوں؟ میری طبیعت پہ اثر ہوگا۔ جب تو دودھ نہیں پلائے گی تو کل وہ تیرا احترام کرے گا؟ قطعاً نہیں کرے گا، اس کے دل میں اللہ تیری محبت نہیں ڈالیں گے۔ اگر ماں دودھ پلائے گی نا باوضو ہو کے، ذکر اذکار اور توجہ کے ساتھ، اکثر عرض کرتا ہوں پہلے مائیں دودھ پلاتی تھی، بیٹا حافظ بنے گا، قاری بنے گا، اچھا انسان بنے گا اور دین کا کام کرے گا، دنیا میں اچھا نام ہوگا۔ اب زیادہ سے زیادہ نیت ہوتی ہے اے سمدا نہیں پیا، وہ دودھ پوا کے سمجھ دیا نا ہمیشہ واسطے سم رہتا ہے، ستا لا ماحول بنے رہتا، بس اکھا کھول دیا نہیں۔ تو بہرحال شریعت کہتی ہے کہ ماں دودھ پلائے بچے کو، خود اس کا حق ہے، اور وہ ہاں اگر ایک بیماری ہے، کوئی مسئلہ بن گیا ہے، وہ بیچاری دودھ نہیں پلا سکتی، بچے کو موافق نہیں آ رہا، پھر کسی اور جگہ سے بھی دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اب پلانا کتنا ہے؟ بیٹا ہے تو اس کو 2.5 سال، اگر بیٹی ہے تو اس کو 2 سال، یہی مسئلہ ہے۔
نا بالکل غلط ہے، یہ غلط مشہور ہو گیا ہے۔ ہماری فقہ حنفی کا بھی جو فتویٰ ہے وہ 2 سال پہ ہے، اور قرآن کی صراحتاً دلیل بھی ہے وہ کتنے سال پہ ہے؟ والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو حولین کاملین، 2 سال وہ دودھ پلائیں۔ 2 سال سے پہلے کوشش کرنا شروع کر دیں، آہستہ آہستہ ان کا مزاج بنے اور ماں کی طرف جو زیادہ دودھ والی مانوسیت ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے۔ ساتھ روٹی چھوٹی یا دیگر جو چیزیں ان پہ ہلائے تاکہ اس کے پیٹ میں لقمہ حرام نہ جائے۔ جب ابتدا سے ہی خلاف شریعت کام ہم کریں گے اور اس کے پیٹ میں حرام چیز جائے گی، مثلا شریعت نے کہا 2 سال پلاؤ، اب 2 سال سے اوپر پلائے گی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حرام۔ اب ابتدا سے ہی جب حرام کے لقمے اس کے پیٹ میں جا رہے ہیں تو آگے کیا توقع ہے کہ یہ اچھا انسان بنے گا؟ اچھا تب ہی بنے گا جب تک اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے اس پہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ برکات آئیں گی۔ سن رہے ہو بھائی؟ چلیں جی، فرمایا لمن اراد ان یتم الرضاع، اس شخص کے لیے جو چاہے کہ پوری ہو دودھ پلانے کی مدت، تو زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے دودھ پلانے کی وہ کتنی ہے جی؟ وعلی المولود لہ رزقہن، اور باپ کے ذمے ہے اس عورت کا کھانا وانا جو دودھ پلا رہی ہے، وکسوتہن، اور کپڑے شپڑے لے کے دینے ہیں، جس کا بیٹا بیٹی ہے اسی کے ذمے ہے کہ دودھ پلانے والی کو وہ خرچہ دے۔ مثلا اللہ نہ کرے طلاق ہو گئی ہے، بچہ ہے، بچہ کفالت میں ہے، اب بھی شریعت کہتی ہے صاحب تو نے طلاق تو دے دی ہے، جب تک بچہ دودھ پی رہا ہے تو اس کا تو خرچہ ادا کر جو اسے دودھ پلا۔ سن دے بیٹھے ہو کہ نہیں؟ اسی طرح بس بھائی بس ہون ختم، اگاں ہو جانا تو دے کم جانا، دین سے دنیا بھائی۔ فرمایا وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور کھانا کھلائے اس کا خرچہ دے، کپڑے دے شرعی دستور کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں ڈالا جاتا بوجھ کسی پر مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ یہ بھی دیکھا جائے بیچارہ مزدور ہے یا اچھا کھاتے پیتے گھرانے سے ہے، جتنے اس کے وسائل ہیں اتنا اس پہ بوجھ ڈالا جائے۔ سن رہے ہو نا؟ لا تضار والدۃ بولدہا، نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو اس بچے کی وجہ سے۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ دودھ پلا رہی ہے اور اس بیچاری کو نہ کپڑے نہ کھانا نہ کچھ۔ ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ باپ کو اس بچے کی وجہ سے تنگ کیا جائے، یعنی خواہ مخواہ خرچہ زیادہ مانگا جائے تاکہ اسے پریشان کیا جائے۔ وعلی الوارث مثل ذالک، اگر اللہ نہ کرے والد فوت ہو گیا ہے، توجہ چاہتا ہوں، بچے کا باپ فوت ہو گیا ہے، اب جو اس کا وارث ہے جس کے پاس سارا مال ہے، کفالت کر رہا ہے، تو اس کے ذمے ہے کہ دودھ جو پلا رہی ہے اس کا خرچہ ادا کرے اور کپڑے وپڑے بھی لے کے دے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، پھر اگر ارادہ کر لیں دونوں میاں بیوی، کیا ارادہ کریں؟ ان تراض منہما، آپس میں رضامندی کے ساتھ، وتشاور، اور آپس میں مشورے کے ساتھ کہ 2 سال سے پہلے بچے کا دودھ چھڑانا ہے، اس کو موافق نہیں آ رہا یا کوئی مسئلہ بن رہا ہے تو 2 سال سے پہلے بہمی مشورے سے میاں بیوی دودھ چھڑانا چاہیں تو شرعاً کیا ہے؟ اجازت ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ فلا جناح علیہما، تو نہیں ہے گناہ دونوں پر۔ جاگ رہے ہو بھائی؟ کتنے خوبصورت مسائل ہیں بھائی۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر چاہو تم، أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، یہ کہ دودھ پلاؤ دائیا سے اپنی اولاد کو۔ اگر عورت آپ کی بیمار ہے، کمزور ہے، مسئلہ ہے، تو کسی دائیا سے دودھ پلانا چاہو تو مشورے سے اس سے بھی پلا لو۔ فلا جناح علیکم، تو کچھ بھی گناہ نہیں ہے تم پر۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، بشرطے کہ ادا کرو تم جو تم نے مقرر کیا تھا اس کو دینا شرعی دستور کے مطابق۔ اگر کسی اور عورت سے اپنے بچے کو دودھ پلوا رہے ہو تو جو تم نے لینا دینا طے کیا تھا اس میں ڈنڈی نہ مارو، اس کا حق ادا کرو۔ سمجھ رہے ہو بھائی؟ واتقوا اللہ، چاہے دودھ پلانے کا مسئلہ بھی ہو تو ہر حال میں ڈرتے رہنا چاہیے، کس سے؟ اللہ سے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر،
بصیر، بے شک اللہ کریم جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ بابا پکڑے اللہ کتنی چھٹیاں کر کے آئے، اللہ تو ہے۔ والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ مر جائیں تم میں سے، لوگ کی باندھا ہے، اور جو بندے مر جائیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ جائیں بیبیاں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، تو وہ روک کے رکھیں اپنے آپ کو، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، 4 مہینے اور 10 دن۔ یہ ہے اگر خامد فوت ہو گیا بیوی کا تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 ماہ اور 10 دن۔ اگر طلاق ہوئی ہے تو پھر کتنی ہے؟ 3 ماہ۔ اور دوسرا مسئلہ، اگر خاوند فوت ہو گیا ہے یا طلاق ہو گئی ہے، عورت امید سے ہے، تو اب کتنی عدت ہے؟ بچے کی ولادت۔ اب نہ 3 ماہ نہ 4 مہینے 10 دن، اب جب بچے کی ولادت ہوگی تو عدت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ چلیں جناب، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ پوری کر چکے اپنی عدت، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو نہیں ہے کچھ گناہ تم پر، فِيمَا فَعَلْنَا، اس اقدام پر جو وہ کریں، توجہ چاہتا ہوں، اس اقدام پر جو وہ بیویاں کریں، عدت اس نے گزار لی ہے، فی انفسہن بالمعروف، اپنے حق میں شرعی دستور کے مطابق۔ ایک مسئلہ چلتا ہے، عورت خود نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں؟ عورت خود نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے؟ شریعت نے کیا کہا؟ فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، عدت گزرنے کے بعد اگر عورت اپنے ہی خاندان میں، اس کا کوئی بڑا نہیں ہے کفالت والا اور کوئی سرپرستی والا نہیں ہے، اس کا کوئی بات آگے چلانے والا نہیں ہے، اگر ہے تو اس کے ذریعے بات چلائی جائے، اس میں ادب بھی ہے عزت بھی ہے، کسی بڑے کے ذریعے دوسرا نکاح کیا جائے۔ اگر بڑا نہیں ہے تو کیا عورت بیٹھی رہے خاموشی کے ساتھ؟ نہیں، اگر اسے کوئی معقول جگہ پر رشتہ مل رہا ہے تو شریعت کہتی ہے اس کے نکاح کرنے میں کوئی عیب۔ ساڑھے کی ہوتا ان کے رنڈا بدر ہوگا نا، گلیاں پھردا مسٹیکاں کرے دا تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ دوسرا نکاح کرے سے ہائے ہوئے آئے حلقت ہے بدا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان شریعت کا مذاق کیتی رکھے تو سب ٹھیک، جو اس نے نکاح کر لیا بیچارے چلو حلال چیز جو ہے معاملات، وہ اس میں سب کی بات ہے، یہ ہے جہالت کی بات ہے بھائی۔ شریعت کہتی ہے، پڑھیں گے سورۃ نور میں، اللہ نے فرمایا تھا جہاں پہ جوانوں کی شادی ضروری ہے وہاں پہ رڈووں کی شادی بھی ضروری ہے۔ اگر بندہ صحت، یار اس نچنے والی کون سی بات، اسی رڈے بیٹھے ہو تو یہ بھی شکر اللہ دا کرو، خدا دی قسم ہے، یہ جڑا اللہ نے طلاق اور اختیار کس کو دیتا ہے؟ مرد نو، جو ہوگا نا عورتوں کو اختیار تو سارے رنڈے بیٹھے ہوئی ہیں، قسم خدا دی جتنا مرضی کر لو۔ جس ٹائم آتا رہا غصہ پھر کی الٹ ہوئی، چل مر گئی میں تو جاؤں دس گھر چاہیے، کوئی سکون نہیں ملیا، سارے فارغ، جس کو فرول ہوا یہ سب بول دے کچھ نہ فرول، کم خراب ہو گیا۔ یہ اللہ نے شکر ہے جڑی گرا دیتی ہے، مرد وچ اللہ نے حوصلہ رکھیا، وہ سو سن کے بھی پھر بھی اگر پیچھے نکل جاتا، غصہ ٹھنڈ ہویا، پھر وہی فرقی لیول بھی سدھ ہویا، کم ٹھیک ہو گیا، پھر سجدہ شکر جذبات نہیں، کوئی غلط فیصلہ نہیں ہویا۔ یہ ہوندا نا صحیح گل ہے، یہ بیویوں کو اختیار ہوتا یہ پتہ نہیں پڑتا ساڑھا لگے، اللہ دی ساری بڑی مہربانی ہے۔ چلے جناب، اب شریعت کہتی ہے ایک عورت کا کوئی بڑا نہیں ہے کفیل، اس کا دوسری جگہ نکاح کرے تو اسے شرعی طور پہ کیا ہے، پابند نہ کیا جائے کہ یہ دیکھو یہ خود اپنا نکاح کروا رہی ہے، یہ وہ نہ، فی ما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، تو اپنے حق میں شرعی دستور کے تو اب جو گھوم رہے ہیں تو میاں بیوی ہوں گے اور کون ہوگا، تو اس وجہ سے دونوں کی عزت محفوظ رہے گی۔ سن رہے ہو بھائی میرے؟ چلو یار منو نہ منو سناونا ہے نا، ایک بار سبحان اللہ سنا دو۔ فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر۔ سارے کنائے میں بات کرے، مثلا کہہ دے ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو خیر فرمائے جی، بڑا افسوس ہے لیکن ہمارے بھی نا کھانا کا بڑا مسئلہ بنتا ہے، کام ڈیوٹی پہ بھی جانا پڑتا ہے، مسائل بھی ہیں، اور بچوں کی کفالت کا مسئلہ بھی ہے، کپڑوں کی معاملہ بھی ہے۔ بہرحال اس طرح کوئی درمیانی سی بات کر دے، اگر اس کا دل ہوا نا شادی کرنے کا تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ یہ امیدوار برائے قومی اسمبلی ہے، بات سمجھ رہے ہو؟ اس سے بات آگے چل سکتی ہے، ڈائریکٹ بات نہ کرے، اشارے کنائے میں بات کرنے کی کیا ہے جی وہ اجازت ہے۔ بڑے خوش بیٹھنا ہے آج انشاءاللہ، اتنا ہی پڑھتا رہے تو چھوڑتے رہو۔
اگا بھی بنا اج ایک ساتھی پیدا نے بجے اعلان تسی ادے پہ ہو نا جی شاید پورا نہ ہو سکے انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. اصل بات یہ ہے کہ سورۃ البقرہ سمجھ آ جائے تو پورا قرآن سمجھ آ جائے. بات سمجھ رہے ہو؟ اس میں اللہ نے جتنے مضامین قرآن میں بیان کیے ہیں سارے ادھر جمع کر دیا ہے. اس وجہ سے میں کوشش یہ کرتا ہوں اس میں تھوڑا ٹائم اگر لگ بھی جائے تو تمام مضامین ایک بار ذہن نشین ہو جائیں. آگے مدنی صورتوں میں تھوڑی تفصیل ہے چلتے جائیں گے. جب مکی آئیں گی اس میں ٹوٹل 4 مسئلے ہیں، یا اللہ کی توحید، یا آقا کی رسالت، یا عظمت قرآن، اور یا قیامت کا تذکرہ. زیادہ یہ مسائل چلیں گے. تو 86 صورتیں کتنی ہیں؟ مکی کتنی ہیں؟ 86. تو 86 تو انشاءاللہ وہ چلے گی. تو پھر رمضان شریف آ جائے گا، کچھ اس کی بھی برکات ہیں. اللہ کرے گا انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. آپ دعا بھی کریں گے اور تھوڑا ٹائم بھی دیں گے، انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا نا انشاءاللہ. حوصلے نہ ہارو ویلے نہ. چلو جی پھر رمضان شریف آئے گا، پھر آپ بھی فارغ اور ہم تو ویسے ہی فارغ ہیں دلوں میں. چلیں جی بسم اللہ الرحمن. اللہ سب کو جزائے خیر. میں دعا گو بھی ہوں آپ سب کے لیے. زیادہ ٹائم نہیں ملتا دعا کا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جتنے شرکاء ہیں اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے. کیونکہ جو بندہ قرآن کی خدمت میں لگا رہتا ہے نا، وہ دعا نہ بھی مانگے تو اللہ اسے بغیر مانگے بھی عطا کرتا ہے، جس کی برکات ہے. چلیں جی فرمایا او اکننتم فی انفسکم، یا جو چھپائے رکھو تو اپنے دل میں، یعنی جو تمہارا ارادہ تھا اس سے نکاح کریں گے تو اشارے کنائے میں بات کر سکتے ہو. علیم اللہ انکم ستذکرونہن، جانتا ہے اللہ کہ تم ضرور سوچتے ہوگے اس کے متعلق جو عدت گزار رہی ہے بیوی. ولیکن لا تواعدوہن، لیکن نہ وعدہ کرو اس سے، صاف لفظوں میں بات نہ کرو اس سے، اس کی دل آزاری ہوگی. سرًا، چھپے چھپے بھی اس سے باتیں نہ کرو کہ میں تیرے ساتھ شادی کر لوں گا. الا ان تقولوا قولا معروفا، البتہ کہو کوئی اچھے طریقے سے بات، جیسے میں نے عرض کیا. ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ پختہ ارادہ کرو عقد نکاح کا فی الحال، جب تک وہ عدت کے اندر ہے پہلے پکیاں نہ کر لو. حتی یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک کہ پوری نہ ہو جائے اس کی عدت. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جان رکھو کہ بے شک اللہ کریم جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. فَاحْذَرُوا، لہذا تم اس سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ابھی فی الحال اسے تنگ نہ کرو. وَاعْلَمُوا، اور یہ بھی جانو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک میرا اللہ بڑا بخشنے والا ہے، حلیم بڑا بردبار ہے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، نہیں ہے کچھ گناہ تم پر اگر طلاق دے دو تم عورتوں کو. یہ کون سی عورتوں کا ذکر پھر دوبارہ لے کے آئے؟ ایسی عورت جس سے ابھی جماع نہیں ہوا، یعنی رخصتی نہیں ہوئی، تو اتفاقی طور پہ نکاح اس طرح ہو جاتے ہیں گھروں میں، فیملیوں میں نکاح پہلے ہو جاتے ہیں، تو بعد میں جب پتہ چلتا ہے تو بندہ کہتا ہے نہیں یار ان سے تمہارا گزارا نہیں، ابھی یہ ایسا کر رہے ہیں آگے جا کے کیا کریں گے، بہتر ہے بچیاں بھی گھر میں ہیں تو کیا کر دو بھائی. اگر اتفاقی طور پہ ایسا کرنا پڑے، اتفاقی طور پہ ایسا کرنا پڑے تو کیا ہے، ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی، کوئی حق مار بھی طے نہیں ہوا تھا، تو یہ اس کا مسئلہ آ رہا ہے بھائی. حق مہر بھی ابھی طے نہیں ہے، رخصتی بھی نہیں ہے، اب اگر طلاق دینی ہے تو اس میں کیا کرنا ہے ذرا سے بات کریں. ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، اگر طلاق دے دو تم ان عورتوں کو جن کو ابھی تم نے چھوا بھی نہیں ہے، رخصتی نہیں ہوئی. او تفرضوا لهن فریضہ، اور نہ مقرر ہوا ہے ان کے لیے کچھ اقمار کی بات بھی ابھی نہیں ہوئی. ومتعوهن، تو کچھ نہ کچھ انہیں ضرور دے دو. بات سمجھ رہے ہو؟ دیکھو شریعت نے کتنی خوبصورت بات کی ہے. رشتے نہیں ہوئے تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، لیکن اب تم جو طلاق دینا چاہتے ہو تو کچھ نہ کچھ تحفہ دے دو، یعنی ان کو کرتا دے دو، سربند دے دو، بڑی چادر دے دو، کوئی کپڑوں کا سور تحفہ دے دو. ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، رشتہ داری نہیں ہو سکی تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم مسلمان تو ہیں، آپس میں رشتہ ایسا تو ہے جو چھوٹنے والا نہیں ہے. ان باتوں پہ ہم کیسے عمل کریں؟ عمل کریں تو انشاءاللہ نفرتیں نہ ہو، تو عمل نہیں کرتے تب جا کے دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں تھوڑی تھوڑی بات میں. سن رہے ہو بھائی؟ آگے چلیں جناب. فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّ، تو کچھ نہ کچھ انہیں ضرور دے دو. عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، خوشحال بندہ اپنی طاقت کے مطابق دے دے. وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق دے. مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، اور یہ دینا شرعی دستور کے مطابق ہے.
حقا علی المحسنین، یہ لازم ہے تمام مسلمانوں پر یہ حکم۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر طلاق دے دو تم عورتوں کو۔ یہ کون سی عورتیں پھر آ گئیں؟ یہ ایسی عورتیں ہیں جن سے ابھی خلوت سیہ نہیں ہوئی، یعنی گھر سے رخصتی نہیں ہوئی لیکن حق مار طے ہو چکا تھا۔ پہلی جو قسم تھی رخصتی بھی نہ تھی اور حق مار بھی طے نہ تھا، اس میں یہ ہے کپڑے دے دو، کچھ تحفہ دے دو، کچھ نہ کچھ دے دو۔ اس میں یہ ہے ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور حق مار طے ہو چکا تھا۔ اب شریعت کہتی ہے رخصتی تو نہیں ہوئی، حق مار، مثلا مثال دینا چاہتا ہوں، 5000 حق مہر طے تھا یا 10,000 تھا تو 5 اگر لگائیں، 5000 حق مہر طے تھا، طلاق دینی پڑ گئی ہے۔ اب شریعت کہتی ہے کہ اسے آدھا حق مار دے دو، فنصف ما فرضتم، جو تم نے طے کیا تھا اس میں سے آدھا دے دو اور آدھا کیا ہے؟ معاف ہے۔ تو کتنی برکات شریعت نے رکھے ہیں اور کتنے عمل برکت والے ہیں۔ چلیں جی، فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اگر طلاق دے دو تم ان عورتوں کو جنہیں تم نے ابھی ہاتھ نہیں لگایا، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور مقرر کر چکے تھے تم ان کے لیے حق مار کا دینا، حق مار بھی طے ہو گیا تھا، تو کیا کریں؟ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، آدھا حق مار دے دو اور آدھا معاف ہے، إِلَّا أَن يَعْفُونَ، مگر یہ کہ بخش دے وہ عورت، اگر وہ عورت خود کہہ دے بس جی جب رشتہ نہیں ہو سکا کیا لینا کیا دینا، بس ہم نہیں لینا چاہتے، پھر ٹھیک ہے، ورنہ اخلاقی فرض کیا ہے؟ تم پہ اللہ کریم کی طرف سے حکم ہے کہ آدھا حق مہر کیا دے دو؟ ادا کر دو۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا چھوڑ دے وہ جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے، یہ توجہ چاہتا ہوں، یا چھوڑ دے وہ جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے، یعنی خامد عقد نکاح، نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں؟ بولو نا بھائی، مرد کے ہاتھ میں۔ یہ قبول اللہ جڑا جملہ ہے یہ کہا کہ عورت کے مرد، اگر ایک عورت کو ڈر ہو اپنے خامد سے کہ اس کا پتہ نہیں ہے، وہ اپنا وکیل بنا سکتی ہے نکاح کے ٹائم کہ جو طلاق اختیار ہے میں تب اس سے نکاح کروں گی، یہ فلاں بندہ وکیل ہے اس کو اختیار یہ دے دے۔ اگر وہ نکاح کے موقع پہ کہہ دے کہ میں اپنا اختیار اس کو دے رہا ہوں تو اب طلاق والا سلسلہ اس کے پاس نہیں ہے، اب اس کے وکیل کے پاس ہے۔ سن رہے ہو بھائی؟ اگر عورت کہے میں تب تک اس سے نکاح کرتی ہوں، اختیار ہی سارا میں دے دے تو پھر کوئی سوچا والی گل ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ طلاق اختیار صراحتاً شریعت کہتی ہے بیدہ عقدۃ النکاح، یعنی وہ بندہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی وہ آدھا نہ دے بلکہ سارا ادا کر دے، وہ آدھا نہ دے بلکہ سارا ادا کر دے۔ 5000 مثلا تھا تو 5 ہی دے دے کہ چلو کوئی بات نہیں جی، رشتہ داری نہیں بن سکی، چلو جو بھی امر تھا لیکن آپ یہ قبول فرمائیں۔ اب یہاں پہ اگر وہ وکیل کو اختیارات دینے کے بعد موقع پہ وکیل نہ ہو اور وہ مرد طلاق دے دے تو پھر طلاق ہو جائے گی؟ نہیں، وکیل کو اختیار جب دے دیا تو پھر وکیل ہی ہے، یعنی کہ مرد کے دینے سے پھر طلاق ہاں نہیں پھر نہیں ہوگا جب اس نے اختیار دے دیا۔ اب ایک مسئلہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ہے نا عقد نکاح لکھی ہوئی ہے، تو ایک بندہ تھا ادھر کہیں ڈیوٹی کرتا تھا تو اس کی گھر والی نے خط لکھا کہ میری طرف سے تجھے طلاق ہے، میری طرف سے تجھے طلاق ہے، چل آج کے بعد تو کیا ہو گیا؟ رنڈا۔ تو وہ بیٹھا پڑھ رہا ہے خط اور رو رہا ہے، میں رنڈا ہو گیا جی، میں رنڈا تھی گیا۔ وہ جڑے دوست ویکھن انہاں کہ اللہ دا بندہ یہ کیڑی گل ہے جی، تو جو جیندا بیٹھا ایک اس کیا جیندا باویں بیٹھا، یہ ویکھ لکھیا دا پیا ہے۔ حضرت شیخ فرماتے تھے جو ہمارے دوست روایتیں پیش کرتے ہیں اور قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کو صاف پتہ ہے کہ یہ جھوٹی کہانی ہے، پھر یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے قرآن حدیث تو ادھر ہے لیکن لکھیا دے تھی بھی پیار، یہ وہ فوجی والا خاتے اس تو اور گل کائی بھی سنو دے بیٹھو کہ نہیں۔ چلو جی، فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ کہ چھوڑ دو تم مرد آگے یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے، یعنی تم سارا ادا کر دو۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ بھولو احسان کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ جاگتے بیٹھو کہ نہیں؟ اچھا چلو، اب شریعت نے فوراً کلام کرو پھیرا کہ شادیاں نکاح طلاق سن ہو گئے، بول دے نہیں، حافظوا علی الصلوات، وہ شادیوں کے چکر میں نہ پڑا رہنا، اور طلاق کے چکروں میں نہ پڑا رہنا، اور بچوں کے دودھ پلائی پلوئی میں نہ پڑے رہنا۔ آؤ آخر
आखिरत की कुछ फिक्र भी करो। आओ हम तुम्हें एक वजीफा बताएं, हाफिजू अलस्सलावात, हिफाजत करो सब नमाजों की। सुन रहे हो कि नहीं? ये नहीं है कि आज शादी वाला दिन है तो एक नमाज ही नहीं पढ़ेंगे। वो जिन्नी को इतना मेकअप करा दिया गया है, अब वुजू करेगी तो जी 10-15 हज़ार 20 हज़ार का खर्चा है जी, 50 हज़ार का खर्चा है जी, इतना मेकअप कर रखा है, नमाज कैसे पढ़े? अल्लाह तुम्हें हिदायत दे भाई। पहला दिन है शादी का, आज ऐसी हालत में तुम रुखसत हो रहे हो तो ये कैसे है? चाहिए था हल्का फुल्का जो मेकअप है, शरीयत मना नहीं करती, लेकिन इस तरह भी लोग समझने लगे ये वो या कोई और है, तो वुजू शुरू कर ले और नमाज पढ़ के रुखसती करे तो इंशाअल्लाह बरकत आएंगी। सुन रहे हो भाई? शरीयत मना नहीं करती औरतों को मेकअप करने से। अगर उसका खामिद इस बात पे खुश है कि मेरी घर वाली मेकअप करे तो उसको खुश करने के लिए अगर वो बनना सवरा करेगी उसका भी उसे सवाब मिलेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? अल्लाह अकबर। तो ये शरई अहकामात हैं, इसके अपने बरकत हैं। वो बेटियां और बहनें जो शादी के मौके पे नमाज का एहतमाम करती हैं उनके घरों को अल्लाह रहमतों से भर देता है, उनकी बरकत का नुज़ूल फरमा देता है। तो ये प्यार से ये माहौल भी बनाना चाहिए। अच्छा जी, हाफिज़ू अलस्सलावात, हिफाजत करो सब नमाजों की, और ख़ास तौर पे वस्सलातिल वुस्ता, और जो दरमियानी नमाज है, ये दरमियानी कौन सी है? जिंदाबाद। फजर और जोर एक तरफ, मगरिब और इशा एक तरफ, दरमियान में कौन सी आ गई? ये असर क्यों कहा गया भाई? इसकी क्या वजह है? चूँकि कारोबार का ये टाइम ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा मसरूफ़ होता है, इंसान सारा दिन का जो निज़ाम चलता है इसमें थोड़ा गाहकों का रश भी हो जाता है, और जो सारा दिन के मामला समेटने होते हैं, हिसाब वोचर सोचर बनाना होता है, सामान आगे पीछे, ये ख़ास वक़्त है। इस वजह से कहा गया कि तुम असर की नमाज का खसूसी एहतमाम करो जी। बाकी सारी नमाजों का हुक्म आ रहा है, नमाज बहरहाल छोड़नी नहीं चाहिए। अल्लाह मुझे आप सबको एहतमाम से पढ़ने की तौफीक दे। वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन, और खड़े रहो अल्लाह के दरबार में आजिज़ी करने के लिए। नमाज का असल लुब ये है कि तुम्हारे दिलों में अल्लाह की आजिज़ी और डर पैदा हो जाए। अल्लाह फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन और रुकबाना, फिर अगर तुम्हें डर हो तो पैदल चलते चलते या सवारी में। ये मैदान जिहाद का हुक्म है। अगर तुम जिहाद में हो, दुश्मन का खतरा है, नमाज के ज़ाया होने का डर है कि रह ना जाए, फिर सवारी के ऊपर ही बैठ के तुम नीयत बांध लो, तुम्हें सवाब मिलेगा। इशारों से पढ़ते जाओ, तुम्हें पूरी नमाज का सवाब मिलेगा, चाहे पैदल चलते हुए या सवारी पर। फ़इज़ा अमिनतुम, फिर जब अमन हो जाए, जंग ख़त्म हो जाए, फ़ज़्कुरुल्लाह, तो याद करो अल्लाह को, कमा अल्लमकुम, जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया है। फिर अपनी तरतीब से नमाज पढ़ो जैसे पहले पढ़ते हो। मालम तकूनो तालमून, जो तुम पहले नहीं जानते थे ये अहकामात ये अल्लाह ही ने बताया है। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ूना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजा, और जो लोग वफात पा जाते हैं, फौत हो जाते हैं तुम में से, वयज़रूना अज़वाजा, और छोड़ जाते हैं बीबियां। मसलन एक बंदे की 4 बीबियां हैं, कितनी? चलो 4 न कहें 2 कह लें। एक में से बच्चे हैं और एक में से नहीं है, घर वाला फौत हो गया है। जिसके बच्चे हैं वो तो अपनी माँ का ख्याल रखेंगी, और जो बेचारी दूसरी है उसको भगा ना दिया जाए, चल तेरा खाविंद फौत और निकल यहाँ से, ना, शरीयत कहती है उसका भी ख्याल रखा जाए। चलो जी, तो उसके बारे में वसीयत की जाए। वसीयत अज़वाजिहिम, उनके ज़िम्मे है वसीयत करना अपनी बीवियों के बारे में। मरने वाला वसीयत करे मताअन इलल हौल, 1 साल के लिए इसे नान का देते रहना भाई। अल्लाह करेगा कोई ना कोई इसका हल निकल आएगा, तो इसके साथ भी शफकत वाला मामला करें। गैर इखराज, बगैर घर से निकाले, उसको फौरन घर से निकाल ना दिया जाए। फ़इन खरजना, फिर अगर वो खुद निकलना चाहे से मुराद इद्दत पूरी हो गई, आगे कोई माकूल रिश्ता मिल रहा है तो वो खुद जाना चाहती है, तो उसे अब रोकने की इजाज़त नहीं है। फला जुनाह अलैकुम, तो कुछ गुनाह नहीं तुम पर, फी मा फ़अलना फी अनफुसिहिन्ना, उस काम में जो वो करे अपनी ज़ात के मुताबिक, मिन मारूफ, शरी दस्तूर के मुताबिक। तो यहाँ से भी वही बात है जो पहले इस्तदलालन अर्ज़ की थी कि वो दूसरी जगह पे माकूल रिश्ता मिलता है, निकाह करना चाहती है तो उसे करने दो, उसकी रुकावट न बनो। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और मेरा अल्लाह सब पर गालिब है, उसका हर काम हिकमत से भरा हुआ है। जगत बैठो।
वलिलमुतल्लक़ाति मताउम बिलमारूफ, और तलाक याफ्ता औरतों को भी देना चाहिए दस्तूर के मुताबिक। क्या शरीयत है खूबसूरत कमाल की। अगर भाई घर नहीं बन सका, तलाक हो गई है, अब उन बेचारियों से जो है वो भी न ले लो, बल्कि और भी कुछ न कुछ उन्हें दे के रुखसत करो। हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, ये हक है मुत्तकी लोगों पर। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, इसी तरह बयान करता है अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकामात। लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अक्ल से काम लो, सिराते मुस्तकीम पे चलो और कामयाब हो जाओ। अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियार, ये लुगाइयों शगाइयों के चक्कर में न पड़े रहना। सुन रहे हो, ये इद्दत और तलाक विरासत के मसलों में न पड़े रहना। आओ निकलो जिहाद करो और तौहीद और सुन्नत का अलम बुलंद करो। ये उसकी तरफ इशारा है। फौरन कलाम करो फेर दिया गया है भाई, इन्हीं बातों में न पड़े रहना। आओ जिहाद भी करो और कुरान सुन्नत के अहकामात को क्या करो भाई, जारी करो। जागो तो मैं अर्ज करूं भाई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की जो क़यादत थी वो हजरत यूशा बिन नून को दी गई। किनको दी गई भाई? हजरत यूशा बिन नून को। और इन्होंने बड़ी खूबसूरत नियाबत की और हजरत का जो मनसब था और जो मिशन था उनको बड़े खूबसूरत अंदाज से हजरत यूशा बिन नून आगे लेके चले जी। इन्होंने जिहाद किया और फ़लस्तीन फतह हो गया, इस्लाम का परचम लहराया गया। लेकिन उन्होंने एक मुस्तहकम हुकूमत कायम करने की बजाय छोटी छोटी जो हुकूमतें बना ली और आपस में ये 12 कबीले फिर लड़ना शुरू हो गए। हज़रत यूसुफ बिन नून ने जिहाद किया, इस्लाम का गलबा हो गया, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी। बजाय कि एक बाकायदा रियासत बनती और ये 12 कबीले मुनज़्ज़म होके इस्लाम को नाफिज करते और कुफरिया ताकतों को पता होता कि ये 12 कबाइल इकट्ठे खड़े हैं भाई और इस्लाम की बात करते हैं, तो इनके मुकाबले में जाएंगे तो ये सारे इकट्ठे मिलकर हमारे मुकाबले में आएंगे। लेकिन अल्लाह की कुदरत 300 साल के बाद जब इन पर तंगी आना शुरू हो गई ना, 300 साल तक इन्होंने मौजा की जो हजरत मूसा और यूसुफ बिन नून की मेहनत के असरात थे। उसके बाद जब मुख्तलिफ तरीकों से कुफरिया ताकतें इन पर चढ़ाई करना शुरू कर दी और ये परेशान होना शुरू हो गए और जालूत ने हमले का इरादा किया और इनके घरों को लूट खसोट कर उसने माहौल बनाया। अब ये बनी इसराइली परेशान हुए कि हजरत मूसा और हजरत यूशा जो कहते थे ना तो मुनज़्ज़म हो के एक इस्लामी रियासत बना के काम करो, हमने उनकी नहीं मानी। अब कुफरिया ताकतें हम पे गालिब हो रही हैं। तो अब ये 300 साल के बाद हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास गए और कहने लगे हजरत हमारा कोई बनाए सरपरस्त, कोई लीडर हमें दे जिसकी क़यादत में हम जिहाद करें और जालूत का मुकाबला करके अब हम कबीलों में नहीं बिखरेंगे, अब हम मुनज़्ज़म तरीके से इस्लामी रियासत बनाएंगे और इस्लामी माहौल बनाएंगे। तो ये उसकी तरफ इशारा है। इब्तिदान जब जिहाद का हुक्म आया ना तो ये बुज़दिल हो गए थे, खा खा के ऐसे हलवे बुढ़ियाँ, और इन बेचारों के दिलों में बुज़दिली आ गई थी। अचानक ये डर के मारे घर से निकले, 10,000 थे या 40,000। तफसीर कुर्तबी वाले बुजुर्ग कहते हैं एक मैदान में जाके सोए, अल्लाह ने बतौर आजमाइश इन पे मौत दे दी। तो अब पैगंबर ने जब देखा कि ये तो सारे मरे पड़े हैं, अब दुआ की तो अल्लाह ने दोबारा इनको जिंदा कर दिया। तो ये अर्जी मौत का भी जिक्र आ रहा है। अल्लाह ने वो अर्जी मौत इसलिए दी, इनको समझाया मौत मेरे हुक्म से आती है, अगर तुम जिहाद या दीन से दूर भी होवोगे मौत तो आएगी आएगी, बेहतर है कि वो टाइम तुम्हारा दीन पे लगे। अगर इस हाल में मरोगे तो इधर शहादत मिलेगी, खून का कतरा जमीन पे गिरेगा और मैं अल्लाह जन्नत का वारिस बना दूंगा। तो बहरहाल फिर जब हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास गए, उन्होंने तालूत जैसा कायद इनको अता किया। वो बेचारा ज़हरन गरीब आदमी था, सुनते बैठो कि नहीं, ज़ाहिरन वो गरीब आदमी था, लेकिन अल्लाह ने बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, उसे इल्म भी अता किया और जो क़यादत के अंदर जो रोब होता है, जो जिसामत होती है, जो दिल में तकवीयत होती है, लिल्लाहियत होती है, वो औसाफ अल्लाह ने तालूत के अंदर रखे थे। कुछ लोग कहने लगे ये कैसे हो सकता है, एक गरीब बंदे को हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल्लाहु युअती मुल्कहु मन यशा, ये बंदे पैसों से ये क़यादतें नहीं मिलती, ये अल्लाह करीम की तरफ से होता है, वो जिसे
पसंद कर लेता है, लिहाजा तुम चलो, तालूत पे मुझे तवक्को है इंशाअल्लाह ये खुलूस नीयत से मैदान में उतरेगा और अल्लाह की मदद आएगी। तो इसकी एक निशानी अल्लाह ने हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम को ये बताई थी कि तालूत की क़यादत भी मैं अल्लाह मुतमईन इस वजह से भी हूँ, जो ताबूत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लेके मैदान में आते थे, जिसमें हज़रत को मामा शरीफ भी था और तौरात शरीफ का नुस्खा भी था और कुछ चंद ज़रूरी चीज़ें भी थीं, तो वो ताबूत जो गुम हो गया था बनी इसराइलियों से, ये महफिल जमी हुई होगी, मैं फरिश्तों के ज़रिए वही ताबूत उठवा के तालूत के मकान के दरवाजे में पहुँचा दूँगा। ये इस बात की दलील होगी कि तालूत की क़यादत पे अल्लाह राज़ी है। बिलाखिर ऐसा ही हुआ और इनको कहा गया कि अब तुम जो है ये सारी हुज्जतें छोड़ो और तालूत की क़यादत में मैदान में उतरो। तो बहरहाल ये तैयार हो गए जी मैदान में, लेकिन इत्तेफाकी तौर पे जब ये वहाँ से निकले तो एक नई आजमाइश इनके साथ आ गई। 80,000 बंदा तालूत के साथ चला था, रास्ते में एक नहर थी जो नहर क्रॉस करनी थी, ये अर्दन और फ़लस्तीन के दरमियान नहर शरिया के नाम से है। तालूत ने कहा भाई बात सुनो, यहाँ से गुजरेंगे, गर्मी की शिद्दत ज़रूर है, अल्लाह तुम्हें आजमाना चाहता है, अगर तुम पानी पीना चाहते हो गुरफ़तम बियदी, एक चुल्लू भर के तुम पी सकते हो और इससे ज़्यादा तुम पीवोगे तुम्हारे दिल में बुशदरी आ जाएगी, तुम मैदान में नहीं उतरोगे। इन्होंने क्या किया, नीचे गए और सारा पी पू के पैर, जो ही पैर निकले जेड़ा पानी ज्यादा पीती बताई आखिर उसा के हजरत ये जिहाद जाने तो तुसी जानो, फतह हो गई तो सम दस है। बात समझ रहे हो, वो गाल लड़ते उदी हो गई ना दोस्ती कि भला तोते दी गाला डोसा क्या आओ शाही तो उनको खवाइए कराम, तो कदी अदे तोता अंब तरोड़ के ले आंदा, कदी सेब, कदी जनाब काई शाय, कदी शे गाल उड़ा के चंगी यारी दी चस्ताई पर चंगा राजाया हुन बेड़े मुंह नाल आखे कदी साढ़े डेढ़ ते भी आवे जो मजबूरी संगत हो गई। तोता बेचारा आया ते गाल कदी टप के इंज वजे ते उस आखे साढ़े नाल भी करवा, उस आखे अगलियां गल्लां छोड़ साड़ियां आड़ियां जानियां वे। जिन्होंने काम करना होता है वो आनियां जानियां नहीं दिखाते, वो काम करते हैं अल्लाह की रजा के लिए और काम खुद बोलता है। जिन्होंने खुद काम नहीं करना होता वो अपना शोर शराबा हल्ला गुल्ला करते हैं। तो हमारी अमली ज़िंदगी इतनी बेहतर होनी चाहिए, बजाय कि हमें अपने खुद तारुफ कराने पड़े और अपना ये वो हल्ला गुल्ला करना पड़े। खुलूस से नीयत से काम करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद खुद आएगी। सुन रहे हो भाई, पढ़ूंगे दुआ कराऊँ, टाइम तो भी रहता है यार, आप खामोश खामोश बैठे हैं, आसान आसान बातें, ये खुलासा मैंने अर्ज कर दिया पूरे रकू का जी। अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम, और क्या न देखा तुमने उनको जो निकले थे अपने घरों से, वहुम उलूफुन, वो कई हजार थे, हदरल मौत, मौत के डर से वो बनी इसराइली निकले थे, हाय जिहाद में मारे न जाए। फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, अल्लाह ने उन्हें कहा मर जाओ, तो मौत से डर के आने वालों, हत्ता के सुम्मा अहयाहुम, फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत के साथ उन्हें दोबारा क्या कर दिया, जिंदा कर दिया। ये कुदरतन अज़मैशन मौत थी, वरना जो हकीकी मौत होती है उसकी बात तो क़यामत से पहले वापसी नहीं है। इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास, बेशक मेरा अल्लाह बड़े ही फजल वाला है, अलन्नास लोगों पर, वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यशकुरून, लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो ना शुक्रे हैं, शुक्र अदा नहीं करते। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, और जंग करो अल्लाह के रास्ते में, वअलमू, और अच्छी तरह जान लो, अन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह करीम हर बात सुनने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। अब जिहाद कैसे होगा, कुछ पैसा वैसा दोगे, कुछ जंगी आलात लेंगे तो मुजाहिदीन मैदान में आएंगे। अब पैसा तो है नहीं, अल्लाह कहता है मनज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, और कौन है जो कर्ज दे अल्लाह को कर्ज हसना, यानी पैसे इतने देगा नहीं जितना हम बढ़ा के वापस कर देंगे। फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा, बढ़ा चढ़ा कर देगा अल्लाह करीम। जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये आयत यहूदियों के मदरसे में जाके पढ़ी ना,
وہ یہودیوں کا جو بڑا تھا کہنے لگا اچھا نعوذ باللہ اللہ فقیر ہو گیا ہے، اب چندے مانگ رہا ہے، قرض مانگ رہا ہے۔ حضرت اگرچہ ٹھنڈے مزاج کے تھے لیکن ہٹ کے ایک ویندی کی تھی، ہٹ کے جان دو وہ کان دے نال ٹھوکی نا تو لگتا ہے کہ کوئلہ سڑ گیا، بڑا گھبرایا یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا۔ ابو بکر نے ہماری بزرگوں کی توہین کر حضرت فرمایا اللہ دی توہین کرے بے ایمان تو میں چپ ہوا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ جدو شکایت لے کے آئے نا رسول اللہ کو تھوڑے جی وہ سجن تے قریبی نے ساڑھے بڑے بابا جی کو مارا ہے، آقا نے فرمایا ہاں جی ابو بکر، تو انہوں نے کہا جی رسول اللہ اس نے توہین کی اور تب میری برداشت نہ ہو سکا۔ اب یہ بے ایمان تھے، جھوٹی قسمیں تو جیب میں ڈال کے پھرتے تھے، انہوں نے قسمیں اٹھانا شروع او نا جی نا جی نا جی اللہ کی قسم ایسی ویسی کوئی بات ہی نہیں تھی جی، ہم آپ کے بارے میں پوچھتے تھے جی ایسی کوئی بات ہو رہی تھی، حضرت جگد منہ سے میں دھڑم دے دی۔ اب وہاں گواہ تو تھا کوئی نہیں، سارے یہودی تھے، مدرسہ جو ان کا تھا۔ اب جب وہ کہتے تھے آپ نے فرمایا تم چاہتے کیا ہو جی؟ ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ کوئی ہمارے بڑوں پہ ہاتھ نہ اٹھائے۔ اللہ کا واہ بھائی واہ، اے منہ تے مسور دی دال تواڈے ہاتھ نہ پاک تے ابو بکر دے چہرے تے آون کائنات دا نظام سارا درم برم ہو جاسی، کیویں ہو سکدا ہے؟ اچھا ہن گواہ تے ہے کوئی نہ، اللہ کہ اور گواہ کوئی نہیں تے میں گواہ کافی نہ۔ لقد سمع اللہ، او مینوں اپنی ذات دی قسم ہے جیڑی گل ابو بکر پہ کریندا گل انج ہے انہاں بجا دے میرا پیغمبر میرا ووٹ ہی ابو بکر دے نال۔ اللہ او اللہ، بندہ دلوں مخلص ہوئے تے بھاویں دنیا ساری چھوڑ جاوے، اللہ کہندا جی تیری یاری سچی میرے نال ہوئے میں چھوڑا تے مڑ علماء دیویں، لیکن پہلے یاری ایک دلوں لال ہے جو ساری دنیا تینوں صفر لگے، اگر تینوں نظر آوے تے ہر طرف میری توحید گل ڈنکے نظر آوے۔ چلیں جناب بسم اللہ الرحمن۔ فرمایا واللہ یقبض و یبسط، اللہ ہی تنگ دستی لاتا ہے اور وہی خوشحالی لاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے گھبراؤ نہیں، اتنا خرچ کرو گے نہیں جتنا میں اللہ عطا کروں گا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بھلا نہیں دیکھا تم نے ان سرداران بنی اسرائیل کو، من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی اللہم ابعث لنا ملکا، جب کہا تھا انہوں نے اپنے ایک نبی کو، حضرت شمویل علیہ السلام از تھانوی رول مانی وغیرہ، وہ فرماتے ہیں شمویل علیہ السلام ان کے پاس جا کے کہنے لگے حضرت جی ملکن، ایک افسر متعین کریں۔ ملکن، ملک نو یہ کہتے ہیں آج ملک ارشد بیٹھا قدرتی بیٹھا، چلو ٹھوکی گل، ملک فروخ تو یہ نہیں جو میں آکھا ملک۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ایک ملک آدھا ہے، ملک لام پہ زبر اگر ہو تو یہ کس پہ اطلاق کرتا ہے؟ ملک الموت، کس کا فرشتہ؟ موت والا۔ تو الفاظ اصل ہے ملک، لفظ جو بولنا چاہیے، لفظ لام کے نیچے کیا ہے؟ زیر، تو اس کا مطلب ہے سردار، افسر، کیا بات ہے ذرا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ملکن نقاتل فی سبیل اللہ، حضرت جی ہمارے لیے ایک افسر کمانڈر متعین کریں تاکہ جنگ کریں ہم اللہ کے راستے میں اس کی قیادت کے اندر۔ یہ ذرا تھوڑا سا ایک بات اشارتاً عرض کرنا چاہتا ہوں، 300 سال گزرے پھر جا کے نظام خلافت قائم ہوا۔ حضرت موسیٰ یوشع کے بعد حالات بگڑ گئے، 300 سال کے بعد یہ حضرت شمویل نے جو قیادت دی پھر جا کے خلافت کا نظام آیا۔ میرے پیغمبر کی محنت یوں رنگ لے کے آئی کہ پیغمبر کی زندگی میں ہی انقلاب آیا اور وفات کے فوراً بعد ہی خلفائے راشدین کا نظام جاری و ساری ہو گیا۔ یہ پیغمبر کی دعوت کی برکات ہیں اور یہ اعزازی پوزیشن ہے پیغمبر کے صحابہ کی۔ سن رہے ہو بھائی؟ چلیں جناب۔ فرمایا قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال، کہا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا اگر حکم دیا جائے تم کو القتال، جنگ کا، اللہ تو قاتلو، تو نہ لڑو تم۔ حضرت شمویل کہنے لگے پہلے سوچ لو، اگر میں اللہ سے دعا کروں اور وہ جہاد کا حکم دے دے اور کہو تم کہو جی ہم تو نہیں لڑ سکتے، قالوا وما لنا، آگے سے وہ کہنے لگے جی حضرت جی کیا ہو گیا ہمیں، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ نہ لڑے ہم اللہ کے راستے میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا، جبکہ نکالا گیا ہمیں ہمارے گھروں سے، ہمیں ان ظالموں نے گھروں سے نکال دیا، ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ وَأَبْنَائِنَا، اور ہمارے بال بچوں کو نکالا گیا، ہم ضرور جہاد کریں گے۔ برکات جہاد دیکھیں، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، پھر جب حکم دیا گیا انہیں جنگ اور جہاد کا، تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، جب لڑنے کا حکم دیا گیا سوائے چند ایک کہ ان میں سے باقی سارے پھر گئے۔ باقی کیا ہوا؟ تولو، سارے پھر گئے، کہنے لگے نہیں نہیں، دل تا کردا ہے جنت نو جان لئی، لیکن ڈر ہے ظالم مار دے دل، کہ نہیں جی نہیں، یہ طالوت جائے اور چند بندے ساتھ چلے جائیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب واقف ہے ایسے ظالموں سے۔ وقال لهم نبیهم، اور ان سے کہا حضرت شمویل علیہ السلام جو اس وقت کے نبی تھے، کیا کہا جی؟ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، مقرر کیا اللہ نے تمہارے لیے یہ جنگ میں جو مین کمانڈر ہے حضرت طالوت کو اللہ نے چن لیا ہے۔ قالوا انا یکون له الملک علینا، آگے سے وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس سے حق ہم پر حکمرانی کا، ونحن احق بالملک من، ہم زیادہ مستحق ہیں نگرانی اور کمانڈر بننے کے۔ وجہ کیا ہے؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعْتًا مِّنَ الْمَالِ، نہیں دی گئی اسے بہت ساری دولت۔ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ جس کے پاس پیسہ ہو وہی کمانڈر بن سکتا ہے، یہ طالوت تو غریب آدمی ہے۔ قال، اس حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ نے فضیلت دی ہے اسے تم پر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور دی اس کو فراوانی علم و عقل کے اندر، یہ فیصلہ کرنے کا بھی ماہر، قوت اعصاب میں بھی بڑا مضبوط، علم کے اندر بھی بڑی مہارت، والجسم، اور جسمانی طاقت بھی یہ بڑی اعلیٰ درجے کی رکھتا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ دیتا ہے یہ بادشاہی اور ملکیت اختیار دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ جسے چاہے بڑا بنا دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ واللہ واسع علیم، اور میرا اللہ بڑی وسعت والا ہے، سب کو جاننے والا۔ جاگتے بیٹھے حسین۔ وقال لهم نبیهم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیت ملکی، اور اس کی سلطنت اور بادشاہی پہ ایک دلیل بھی ہے، وہ دلیل یہ ہے ان یاتیکم التابوت، یہ کہ آئے گا تمہارے پاس وہ صندوق، فیہ سکینۃ من ربکم، جن میں ہوگی تسکین تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ جو حضرت کلیم صندوق لے کے میدان جہاد میں جاتے تھے جس میں تورات شریف کا نسخہ وغیرہ تھا، وہ صندوق تم سے گم ہو گیا ہے، وہ بھی آئے گا، فرشتے لے کے آئیں گے۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَا، اور کچھ چیزیں جو چھوڑی گئی ہیں آل موسیٰ، حضرت موسیٰ کی آل کے اندر، وآل ہارون، اور حضرت ہارون کی کچھ تبرکات اور نشانیاں صندوق میں ہیں۔ کون لائے گا اسے؟ تحملہ الملائکہ، کون اٹھا کے لائیں گے؟ فرشتے لے کے آئیں گے۔ ایسا ہی ہوا، یہ بیٹھے ہوئے تھے بنی اسرائیلی، دیکھ رہے تھے فرشتے صندوق لا کر طالوت کے گھر کے دروازے کے اوپر چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیۃ لکم، بے شک اس میں بھی نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم مومن ہو۔ ایک رکوع چھوٹے سے پڑھ لوں۔ فلم، چپ بیٹھو یار، کہاں جا ٹائم تیرا دب ہے، بولو شولو ذکر مالو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب چلا طالوت لشکر لے کر، ابتدان جب نکلا گھر سے، وہاں سے بیت المقدس سے عمالقہ کی طرف، جب طالوت اپنی قیادت میں چلا اپنی عوام کو لے کر، تو 80,000 کا لشکر تھا۔ کتنا؟ 80,000 بندے ساتھ تھے۔ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، حضرت طالوت کہنے لگا جی
کہ اللہ کریم تمہاری آزمائش کرے گا بنہر، ایک دریا اور نہر سے جو جا کے اردن اور فلسطین کے درمیان میں ہم کراس کریں گے، اس میں اللہ آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ کاہے کی آزمائش حضرت؟ فمن شرب من، جو اس میں سے بے اندازہ پیوے گا پانی، فلیس منی، تو وہ میرا ساتھی جہاد میں نہیں بن سکے گا، وہ میدان جہاد سے پہلے ہی بھاگ جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، اور جو نہ پیوے گا اس نہر میں سے، فَإِنَّهُ مِنِّي، تو وہ میرا ساتھی ہے یہاں بھی اور میدان کے اندر بھی۔ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ، مگر جو کوئی بھر لے غرفةً بِيَدِهِ، ایک چلو بھر پانی اپنے ہاتھ میں لے کے پینا چاہے تو اجازت ہے۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ، تو بے تحاشا پیا لوگوں نے، ایک ڈبکی ماری نہ گڑم او پی کے باہر نکلا، ڈھولکیاں بھری گئیں۔ الا قلیلا منہم، سوائے چند لوگوں کے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں 313 بچ گئے 80,000 میں سے۔ کتنے؟ 313 بچے 80,000 میں سے، باقی سارے فارغ اور فیل ہو گئے۔ میدان بدر میں کتنے تھے؟ ہاں، فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه، پھر جب وہ پار ہوئے دریا سے اور اہل ایمان جو ان کے ساتھ ہے، کچھ ایسے بندے بھی جو پانی وانی پی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اب چونکہ دل میں آ گئی بزدلی، چونکہ انہوں نے خلاف شریعت جو کام کر لیا تھا، اب وہ جو پانی کثرت سے پینے والے تھے کہنے لگے قالوا لا طاقت لنا اليوم، نہیں ہے طاقت ہم میں آج کے دن مقابلہ کرنے کی، بجالوت و جنودی، نہ ہم جالوت سے لڑ سکتے ہیں نہ اس کے لشکر سے لڑ سکتے ہیں۔ یہ 90,000 اور لاکھ کے قریب لشکر، حتیٰ کہ جب اور بندے شامل ہوئے جالوت کے تو 3 لاکھ پہ مشتمل اس کا لشکر ہو گیا۔ کتنا؟ 3 لاکھ پہ مشتمل۔ ادھر تھے تو 80,000، لیکن جب شریعت کی خلاف ورزی کی تو یہ سارے بھاگ گئے۔ اب سمجھو ادھر 3 لاکھ، ادھر صرف 313 رہ گئے، باقی بھاگ گئے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہنے لگے وہ جو یقیناً سمجھتے تھے کہ انہیں حاضر ہونا ہے اللہ کے دربار کے اندر، جو مخلص تھے وہ وہاں پہ حضرت طالوت سے کہنے لگے گھبرانے کی ضرورت نہیں حضرت صاحب، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بڑی تسلی دی انہوں نے، جس طرح صحابہ نے تسلی دی تھی نا، آقا وہ بالکل وہی پوزیشن ہے۔ پر معنی سنیں ذرا، کم من فئۃ قلیلۃ، کئی بار تھوڑی تھوڑی جماعتیں، بالکل مختصر سے بندے، غلبت وہ غالب آ جاتے ہیں، فئۃ کثیرۃ بہت بڑی بڑی جماعتوں پر، باذن اللہ، کس کے حکم سے؟ جنگ جو ہے یہ قوت افراد سے نہیں کی جاتی، ایمانی طاقت سے کی جاتی ہے۔ جنگ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ افراد کی ضرورت ہوتی ہے، اگر دل میں ایمان نہ ہو تو پھر افراد فائدہ نہیں دیا کرتے۔ اور جو حق اور باطل کی لڑائیاں ہوتی ہیں وہاں پہ کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا سوائے ایمان کے، اور کوئی چیز کام نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارا بھروسہ میرے اوپر ہے، واللہ مع الصابرین، پھر میری مدد بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ شابہ لے آؤ، میدان سجاؤ۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب مقابل ہوئے جالوت اور اس کے لشکر، سامنے جالوت آ گیا، اس نے مکمل جنگی لباس پہنا ہوا تھا، زرہ پہن کے آیا۔ اب جس بندے کے آگے پیچھے 3 لاکھ فوج ہے تو وہ سوچ رہا ہوگا یہ چند بندے کیسے مقابلہ ہوگا۔ اس کو پتہ نہ تھا کہ مومن کے پاس ایک خاص ہتھیار ہے، وہ کون سا ہے؟ جب ایمان والوں نے دیکھا جالوت اور اس کا لشکر آ گیا ہے، قالو، فوراً بیک زبان بولے، ربنا، یہ ہتھیار مومن کے پاس ہے، کافر کے پاس نہیں ہے۔ وہ ادھر ادھر جاتا ہے، بازار دربار شجار فلاں یہ وہ، تو مومن کہتا ہے سانو ساڈا سجن ہر وقت ساڑے نال ہے، اس کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ تو فوراً جب انہوں نے دیکھا کہ اب جالوت پورے لشکر کے ساتھ ہے تو مومنوں نے رابطہ کدھر کیا ہے؟
तालूत को नहीं पुकार रहे या तालूत साड़ी मदद कर, हजरत शमूएल पैगंबर साड़ी मदद कर। ये है ईमान वालों का करिश्मा और उनकी ताकत और उनकी कामयाबी का राज। चाहे वो मैदान जिहाद में हो, नबी या उसका नुमाइंदा उनके साथ हो, वो उस पे भी उम्मीदें नहीं रखते। उम्मीदें रखते हैं तो किस पे रखते हैं? हाँ बोलो तो सही भाई। हाँ सो देखें जी, तो कहने लगे रब्बाना, ए हमारे रब, अफरग अलैना सबरा, उंडेल दे सबर के सारे बर्तन हम पर। अल्लाह अपनी रहमत के साथ हमें सब सबर अता कर। वसब्बित अक़दामाना, और जमाए रख हमारे कदम, यानी हमें साबित कदम रखियो, हम कहीं मैदान से भाग न जाएं। वनसुरना, और मुकाबले के वक़्त हमें हमारी मदद भी फरमाना। अलल कौमिल काफिरीन, काफरों के मुकाबले में सब्र भी देना, साबित कदम भी रखना और हमारी मदद भी फरमा देना। फहज़बूहुम, फिर शिकस्त दी उन्होंने जालूत को बेइज़्निल्लाह, किसके हुक्म से? 313 ने 3 लाख का रुख फेर दिया। ये किसकी ताकत चल रही है? अल्लाह कहते हैं बेइज़्निल्लाह। आने वाले मोमिन थे, मदद नाज़िल करने वाला मैं अल्लाह करीम था। ये कैसे हो गया मौला? अल्लाह फरमाते हैं आओ तुझे अंदर की बात सुनाए। वक़तल दाऊद, और कत्ल कर दिया हजरत दाऊद ने जालूता, जालूत को। अल्लाह अल्लाह, किसने कत्ल किया? जानते बैठे हो? 7 भाई हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के मैदान जिहाद में आए हुए थे। कितने भाई? 7। ये बकरियां चरा रहे थे। ये उस टाइम कम से उम्र थी, बकरियां चराया करते थे हजरत जी। कोई सच्चा पैगंबर ऐसा नहीं गुजरा जिसने बकरियां ना चराई। सुनो भाई, ट्रेनिंग करवाई जाती है, बकरियों का अपना मिजाज होता है, कोई इधर कोई उधर, उम्मत के भी मिजाज मुख्तलिफ होते हैं। चलें जी, तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा किधर भाई किधर का जंग हो रही है, तालूत के साथ हम जा रहे हैं, जालूत से मुकाबला है, मैं भी आ जाऊं जैसे आपकी मर्जी। अच्छा बकरियां मैं कहते छोड़ी आवा, तो मैं भी आया। बकरियां आगे पीछे जहाँ छोड़नी थी छोड़ी। दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ हुलैल चलाने के बड़े महर थे, पत्थर फेंकते थे। अगर कोई भेड़िया वगैरह आके बकरियों पे हमला करता, इतना अल्लाह ने निशाना दे रखा था, एक ही पत्थर से उसके जबड़े तक तोड़ देते। अल्लाह ने बड़ी ताकत भी थी और निशाना भी दिया था। दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हुलैल जो खास जिसमें अपनी बकरियों का हिफाजत और दिफाई काम करते थे, वो भी साथ लेके आए, बैठ रहे हैं। उधर जंग शुरू है, वो बार बार कहता है कौन है मेरे मुकाबले में, कौन है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक पत्थर जैसा देखो तो सही बंदा के इनके बिस्मिल्लाह पढ़ के ठोकी ने, इधो कान पट्टी चो लगा तो दूजे मणो पार, बस धड़ा मशहूर थले रटा उठाई जेड़े 3 लाख ही भजन लो। साडा जेड़ा वडेरा गया इधो जनाब जेड़े 313 तलवारां चलाइयां, कोई इधे वासले जन्म, कोई इधर कोई उधर, मैदान साफ हो गया। अल्लाह कहते असी ठड्यो जेड़ा काम बनाया हजरत दाऊद ने लै गया। बात समझ रहे हो? तो ये अल्लाह की मदद थी और तारुफ अल्लाह ने करवाना था। दाऊद अलैहिस्सलाम तो थे बच्चे अभी, तो बहरहाल उनके हाथ से पत्थर फेंकवा कर जो वो दुश्मनान इस्लाम था जालूत, अल्लाह ने उसे वासिल जहन्नम किया। अब तालूत ने जब गौर से देखा ना कि यार बच्चा तो है, इतनी उम्र तो नहीं है, अल्लाह ने बड़ी सलाहियतें दे रखी हैं, तो हजरत तालूत कहने लगी भाई बात ये है दाऊद साहब, अगर आपका शादी का प्रोग्राम हो तो मेरी एक बेटी है, बड़ी नेक सीरत है, तो मैं वो बेटी भी आपको देना चाहता हूँ और जो बादशाही का निज़ाम है वो भी आपके सपुर्द करना चाहता हूँ। अल्लाह ने आप में बड़ी सलाहियतें रखी हैं। तो जो पैगंबर होते हैं एक नहीं 40 साल तो बाद बढ़ते हैं भाई, और नवी को बैरिंग शायरिंग की जाए नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये इब्तिदा से ही अल्लाह इनके अंदर ऐसे औसाफ रखता है कि पैगंबर हर कदम पे अल्लाह की रहमत के पैरे में होते हैं। पर जागते बैठे होकर समझ गए हो? अच्छा चलो खैर, फरमाया वक़तल दाऊद जालूत, और कत्ल कर दिया दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को। वआताहुल्लाहुल मुल्का, उसके बाद ही अल्लाह ने हज़रत जी को सल्तनत वल हिकमा और नबूवत भी अता की वक़्त पर। वअल्लमहु मिम्मा यशा, और सिखाया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जंगी फ़नून। ये जो ज़रा है इसका असल बानी दाऊद पैगंबर है। खूबसूरत जो ज़रा बनाई जाती थी वो हज़रत दाऊद से शुरू हुई है। वलौला दफ़उल्लाह इन्नास, अगर ना हटाता रहता। अब हिकमत जिहाद, ये जिहाद क्यों करवाता है? ये तो कत्ल गारत है। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, फ़लसफ़ा जिहाद क्या है? वलौला दफ़उल्लाह इन्नास, अगर ना हटाता रहता अल्लाह
اللہ انسانوں کے ایک گروہ کے ذریعے بعضهم ببعض ایک گروہ کے ذریعے دوسرے گروہ کو اگر مسلمانوں کو لا کر کافروں کا زور نہ توڑا جاتا لفسدت الارض تو نزیاں میں جو زمین تھا یہ سارا بگڑ جاتا ہر طرف کافر آ کے مسلمانوں پہ غلبہ کرتے اور قتل و غارت کرتے یہ جہاد اس لیے کرواتا ہوں تاکہ کفر کی کمر ٹوٹ جائے اسلام کا بول بالا ہو جائے مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت ہو جائے ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین لیکن اللہ بڑا مہربان ہے جان والوں پر تلک آیات اللہ توجہ چاہتا ہوں یہ میرے نبی کو اتنی پرانی باتیں کیسے پتہ چل گئیں کہ ایسے ہوا تو ایسے ہوا تو ایسے ہوا اللہ فرماتے ہیں دل کا آیات اللہ یہ ہیں اللہ کی آیتیں نتلوہا ہم پڑھتے ہیں علیکا او میرا نبی تجھ پر بالحق بڑی ٹھیک ٹھیک تے بڑے واضح واضح او سونا جے میں اسیتے کو دسیں دے پائے اگر کوئی اتھے اینی گواہ بندہ ہوندا تے اتنی رودہ اور نہیں دس سکتا جڑی اسی قرآن بنا کے نازل فرما دیتی اب دلیل کیا ہے سنو تو دعا کریں اب دلیل کیا ہے یہ ہم قرآن بنا کے سنا رہے ہیں ہم آپ پہ نازل کر رہے ہیں ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن حق ہے دوسری دلیل یہ ہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یقیناً تم اللہ کے سچے رسولوں میں سے ہو کیونکہ قرآن کا نازل ہونا اور یہ باتیں ملنا یہ اس بات کی دلیل ہے جس طرح قرآن بھی حق اور آمنہ کلال بھی حق الحمدللہ باقی صبح پڑھیں گے آخر دعوانا الحمدللہ اللہم صلی اللہ محمد و بارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا حی یا قیوم برحمتک نستعیذ ربنا تقبل